حضرات سامعین سے احتشام قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ شریف کی آیہ کریمہ جو موضوع سخن ہے، رب کریم نے ارشاد فرمایا، متقی لوگوں کی صفات ذکر فرماتے ہوئے، صاحب ایمان جو لوگ ہیں ان کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے محبوب وہ ایمان کامل رکھتے ہیں، یقین کامل رکھتے ہیں اس چیز کے اوپر جو اتارا گیا آپ کی طرف، یعنی قرآن مجید فرقان حمید، وما انزل من قبلک اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ حضرات سامعین سے احتشام، رب کریم کا یہ ارشاد فرمانا کہ اے محبوب اہل ایمان جو لوگ ہیں، اہل تقوی جو ہے، جو بارگاہ الہی کے مقربین ہیں، ان کی صفات میں سے اس صفت کو بھی ذکر فرمایا کہ وہ یقین کامل رکھتے ہیں، ایمان کامل رکھتے ہیں، یقین محکم رکھتے ہیں اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر جو آپ کی ذات کے اوپر نازل کی گئی، وما انزل من قبلک اور اس پر یقین رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ حضور تاجدار ختم مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ایک مضبوط مستحکم دلیل ہے۔ رب کریم ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے، وہ مالک جل وعلا یہ اعلان فرما رہا ہے کہ میرے محبوب سے پہلے نبی بھی آئے ہیں، میرے محبوب سے پہلے شریعتیں بھی آئی ہیں، میرے محبوب سے پہلے کتابیں اتری ہیں، صحائف اترے ہیں، لیکن اب میرا محبوب نبیوں کی اس سلسلہ کے اوپر جو ہے نا وہ مہر ضبط کر کے میرا محبوب آخری نبی بن کے تشریف لا رہا ہے۔ اب میرے محبوب سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان کے اوپر ایمان ہوگا، اور وما انزل من قبلک کے بعد کہیں پورے قرآن کے اندر وما انزل من بعدک کا ذکر موجود نہیں، اس لیے کہ کتابوں کا، شریعتوں کا نزول وہ اللہ کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے ہو چکا۔ اب میرا محبوب آخری نبی ہے، میرے محبوب کے اوپر نازل کی جانے والی کتاب یہ آخری کتاب ہے، نہ تو قرآن کے بعد کوئی کتاب آ سکتی ہے، نہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اگلے الفاظ اور دلچسپ ہیں، ارشاد فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون کہ محبوب تیرے اوپر نازل کی جانے والی کتاب کے اوپر بھی ایمان ہوگا، تجھ سے پہلی کتابوں کے اوپر ایمان ہوگا، اور اس کے بعد ایک ہی راستہ باقی ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھیں گے، اس لیے کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن میرے محبوب کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اب قیامت آ سکتی ہے، تمہارا کام ہے قیامت کے دن کے اوپر یقین کامل رکھو، قرآن کے اوپر یقین کامل رکھو، اور میرے محبوب کی ختم نبوت کے اوپر یقین کامل رکھو۔ حضرات سامعین سے احتشام، قرآن مجید فرقان حمید کی 3 سے 4 آیات آپ کے سامنے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کرنے کی سعی کی تھی۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت اور آپ کے سامنے عرض کر کے چند احادیث نبویہ کا سہارا لوں گا، آپ توجہ رکھیں گے۔ حضرات سامعین سے احتشام، قرآن کریم کے اندر میں گزشتہ جمعے میں بھی یہ بات عرض کر چکا تھا، اور اس سے قبل بھی یہ بات میں نے کئی مرتبہ عرض کی کہ صراحتاً حضور تاجدار ختم مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلہ میں صراحتاً جو الفاظ موجود ہیں سورہ احزاب شریف میں 22ویں سپارے کے اندر، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ صراحتاً آپ کی ختم نبوت کے اوپر الفاظ موجود ہیں۔ حضرات سامعین سے احتشام، سپارہ نمبر 5 میں سورہ نساء آیت نمبر 115 میں رب کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ کبیرہ، ارشاد فرمایا جو شخص اس ہدایت پر واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کو راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لے، دوسرے راستے پر چلے، اللہ کبیرہ ارشاد فرمایا رب کریم نے کہ جو شخص اس ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، یعنی میرا محبوب جو شریعت لے کے آیا، میرا محبوب جو کتاب قرآن مجید فرقان حمید لے کے آیا، اور میرا محبوب آخری نبی بن کے آ گیا، اس ہدایت کو دیکھ کر بھی یہ واضح ثبوت میرے محبوب کی صورت میں موجود ہے اور قرآن کی صورت میں موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی جاننے کے باوجود، ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کا راستہ جو ہے اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری راہ اختیار کرے، تمام مسلمانوں کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ راستہ ہے کہ سارے مسلمان آقا دو جہاں کو آخری نبی مانتے ہیں، سارے مسلمان حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، اور سارے مسلمان قرآن کو آخری کتاب جانتے ہیں، سارے مسلمانوں کے پاس بس یہی راستہ بچا ہے کہ محبوب کریم کو آخری نبی ماننا، قرآن کو آخری کتاب ماننا۔ اب مسلمانوں کے اس راستے کو چھوڑ کر جو الگ راستہ اختیار کرے گا، دوسرے راستے پر چلے گا، اللہ کبیرہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہم اس کو الٹی طرف پھیریں گے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سارے مسلمانوں کا راستہ چھوڑ رہا ہے، اہل ایمان کے راستہ سے روگردانی کر کے کوئی اور راستہ اختیار کر رہا ہے، اور اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے قادیانی بدبخت موجود ہے، اس لیے کہ سارے مسلمانوں کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ ہم آقا دو جہاں کو آخری نبی مانتے ہیں، قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں۔ اس راستے کو چھوڑ کر جو کانے دجال مکار اور فریبی مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، یہ مسلمہ کذاب کی روحانی اور لعنتی اولاد جو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے ساتھ ساتھ ہی صداقت کے تاجدار کی خلافت کے دورانیہ میں اس کا آغاز ہو چکا تھا، یہ میں باتیں عرض کروں گا آپ کے سامنے، لیکن آپ توجہ رکھیں کہ یہ فتنہ قادیانیت جو ہے یہ مسلمانوں کے راستے سے روگردانی کر کے، اہل ایمان کے راستے سے روگردانی کر کے، الگ راستہ اختیار کر کے کانے دجال مکار اور فریبی بدبخت کو اپنا جھوٹا نبی مانتے ہیں اور اس کی نبوت کا یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ یہ بدبخت اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر چکے ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا یہ تو بدبخت ہو چکے، انہوں نے راستہ چھوڑ دیا، اب ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے ہم اس کو جو ہے نا الٹی طرف پھیریں گے جس طرف وہ پھرا، ہم اس کو الٹی طرف پھیریں گے جس طرف وہ پھر چکا، مطلب وہ مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر، اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کر ایک نیا راستہ اختیار کر چکا۔ رب نے فرمایا ہم بھی اسے اسی جانب پھیریں گے، لیکن پھر جانے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کو اس طرف پھیر لیں گے، الٹی طرف پھیر لیں گے جس طرف وہ خود پھر گیا، اور ارشاد فرمایا اس کو دوزخ میں داخل کر دیں گے۔ اللہ کبیرہ، اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ارشاد فرمایا رب کریم نے کہ ہم اس کو جہنم کی آگ کے اندر دھکیل دیں گے، اس کو جہنم کے گڑھے کے اندر ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن کی نص سورہ نساء سپارہ 5 آیت نمبر 115 اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قادیانیوں تمہارا ٹھکانہ رب کریم نے جہنم بنا لیا، تمہارا ٹھکانہ رب کریم نے جہنم بنا لیا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اللہ الکبیرہ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، فرمایا یہ الٹا راستہ اختیار کرنے والے، اہل ایمان کے راستے سے روگردانی کرنے والے، اللہ الکبیرہ ہم انہیں اس طرف پھیر دیں گے جس طرف یہ پھر چکے ہیں، اور ہم ان کو جہنم کی آگ کے اندر دھکیل دیں گے، اور یہ جہنم کی آگ کے اندر کود جانا، جہنم کی آگ کے اندر پہنچ جانا اور وہاں ہمیشہ کے لیے جلتے رہنا۔ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے،
یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن کی یہ واضح دلیل، قرآن کی یہ آیت کریمہ قادیانیوں مکاروں کو جہنم کی آگ کے اوپر پہنچانے کے لیے، جہنم کی آگ کے اندر جلانے کے لیے یہ دلیل کافی ہے آپ کے سامنے۔ آئیے حضور تاجدار ختم مرتبت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک زبان کہ جس کے لیے رب کریم نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رب کریم ارشاد فرماتا ہے میرا محبوب اس وقت تک اپنے ہونٹوں کو جنبش ہی نہیں دیتا، اس وقت تک اپنے ہونٹوں کو حرکت ہی نہیں دیتا اللہ کبیرہ، جس وقت تک کہ رب ذوالجلال کی طرف سے اس محبوب کو وحی نہ آ جائے۔ رب کی طرف سے پیغام آتا ہے تو آمنہ کے لال کے لب حرکت کرتے ہیں، آمنہ کے لال کی زبان حرکت میں آتی ہے اور کلمات حق کا ارشاد فرماتی ہے اللہ الکبیرہ۔ اسی پاکیزہ زبان سے امام الانبیاء تاجدار ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے بہت خوبصورت حسین و جمیل گھر بنایا، خوبصورت عمارت قائم کی، مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ ایک شخص نے حسین و جمیل عمارت قائم کی، خوبصورت گھر بنایا اور اس گھر کے کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی اللہ الکبیرہ۔ اب ہوا کیا، لوگ اس گھر کے گرد گھومنے لگے، لوگ اس گھر کے کیا ارد گرد گھومنے لگے۔ جب لوگوں نے اس گھر کو دیکھا اور تعجب سے کہنے لگے اس نے یہ ایک اینٹ کیوں نہ رکھی، اس نے یہ ایک اینٹ کیوں نہ رکھی، یعنی اتنا خوبصورت محل بنایا، اتنی خوبصورت عمارت بنائی اور عمارت بنا کر اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، یہ اس نے کیوں نہ رکھی۔ اللہ الکبیرہ ارشاد فرمایا، آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو نبیوں کے اس سلسلہ کی آخری مہر تھی، وہ جیسے مکان کی جو ہے نا اس کے اندر لگی نہ ہو تو تعجب ہوتا تھا۔ ارشاد فرمایا نبیوں کی نبوت کا جو سلسلہ تھا، وہ جو ایک اینٹ باقی تھی نا، وہ میں محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور میں نے آ کے اس سلسلے کو مکمل فرما دیا ہے۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس روایت کو امام بخاری نے، امام مسلم نے بھی نقل فرمایا، مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے، سنن الکبریٰ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ الکبیرہ، آگے سنیے امام الانبیاء تاجدار ختم مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام روح زمین کو لپیٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام روح زمین کو کیا کر دیا، لپیٹ دیا۔ اللہ الکبیرہ، میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا، کہ ہے نظرہ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے رب کریم نے پوری روح زمین کو مجھ محمد کے لیے لپیٹ لیا، اور رب نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی کہ میں نے اس کے مشارق کو بھی دیکھا، میں نے اس کے مغارب کو بھی دیکھا۔ اللہ الکبیرہ، ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے۔ کتنے کذاب؟ 30 جھوٹے مکار فریبی۔ سرکار فرماتے 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا زعم ہوگا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں۔ سرکار فرماتے وہ جو 30 کذاب ہوں گے نا، 30 جھوٹے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ان میں سے ہر ایک کے یہ گمان کرے گا، یہ خیال کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن ارشاد فرمایا وہ نبی نہیں ہوگا۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد اور صحیح مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ توجہ رکھیں گے اور برداشت کریں گے تھوڑی دیر کے لیے، میں انشاءاللہ العزیز آگے بڑھ رہا ہوں، اور یہ سارا یہ حدیث نبویہ آپ کے سامنے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب جذباتی تقریر کریں، جذبات تو میرا ایمانی حصہ ہے نا جی،
یہ تو میرے ایمان کی علامت ہے اور میں اس طرف آ رہا ہوں، لیکن آپ تھوڑی توجہ رکھیں گے اس لیے کہ آج کل دلیلوں کا بہت شوق ہے لوگوں کو، اور چلے ہم دلیل دے بھی دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے گزشتہ جمعے بھی قرآن کریم کی آیات بینات آپ کے سامنے رکھی تھی اور حدیث نبویہ بھی آپ کے سامنے عرض کی۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا جو ملکی نظام تھا، بنی اسرائیل کا جو ملکی نظام تھا، ان کے انبیاء کرتے تھے۔ اس انتظام کو، ملکی نظام کو چلانے والے کون تھے؟ نبی تھے، انبیاء تھے۔ اللہ الکبیرہ، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اس کا قائم مقام دوسرا نبی آ جاتا۔ جب کوئی نبی فوت ہو جاتا، دنیا سے ظاہری پردہ فرما جاتا، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے کہ بنی اسرائیل میں ایک اور نبی آ جاتا، اس کا قائم مقام بن کے اس کی جگہ آ کے اس سلسلے کو، اس انتظام کو وہ نبی چلاتا۔ اور ارشاد فرمایا بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بے شک میرے بعد بنی اسرائیل کا ایک نبی رخصت ہوتا، دنیا سے ظاہری پردہ کر جاتا، تو دوسرا نبی آ جاتا اس کا قائم مقام بن کے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور میرے بعد بکثرت خلفاء ہوں گے، میرے بعد بکثرت خلفاء ہوں گے۔ اللہ الکبیرہ، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمانا کہ مجھ سے قبل نبی آتے رہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی رخصت ہوتا تو دوسرا نبی آتا رہا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور میرے بعد بکثرت کون ہوں گے جی؟ خلفاء ہوں گے۔ میرے بعد کون ہوں گے؟ خلفاء ہوں گے جو اس سلسلہ کو آگے چلاتے رہیں گے۔ حضرات سامعین عزیز احتشام، توجہ فرمائیے، آخری حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کر کے میں آگے بات کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک رسالت اور نبوت، بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے۔ بے شک رسالت اور نبوت کیا ہو چکی ہے؟ منقطع ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ بس میرے بعد کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا، میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا۔ سنن ترمذی، مسند احمد اور ابو یعلا اور مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام الانبیاء تاجدار ختم مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، رب کریم کے پیارے محبوب کو نبی ماننا فقط یہ ایمان نہیں، حضور کو آخری نبی ماننا یہ ایمان ہے۔ جو شخص کہے کہ میں آمینہ کے لال کو نبی مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں، لیکن ان کو آخری نبی اور آخری رسول نہیں مانتا، اس بدبخت کا یہ دعویٰ ہو کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان کامل کیا، اس کا ایمان سرے سے ہے ہی نہیں ہے، وہ بدبخت ہے۔ اور امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 کذاب ہوں گے۔ کتنے؟ 30 جھوٹے ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے، لیکن ارشاد فرمایا کہ نبوت میرے اوپر کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ قادیانی بدبخت جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت کو جھوٹا نبی مانا، اس بدبخت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور یہ بدبخت اس کے پیروکار بن گئے اور یہ کثرت کے ساتھ پھیلتے جا رہے ہیں۔ اللہ الکبیرہ، امام الانبیاء کے غلاموں، ان کے ساتھ کرنا کیا ہے ہم نے؟ لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب تھوڑا نرم رویہ رکھو جی، سانو برداشت کو نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب حضور تاجدار ختمی مرتبت کی دنیا سے ظاہری تشریف لے جانے کے بعد مسلمہ کذاب نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو اس وقت صداقت کے تاجدار کو حکمت عملی یاد نہ آئے جو ہمیں حکمت عملی کا درس دیتے ہیں کہ آئے دن کوئی بدبخت کھڑا ہو اور وہ مکار نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو آپ تھوڑی نرم پالیسی رکھیں۔ اگر ہمیں نرم پالیسی کا درس دینے والوں، تم نے صداقت کے تاجدار سے نرم پالیسی کا درس
امام الانبیاء تاجدار ختمی مرتبت کے غلاموں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس شاندار طریقے سے ان مکاروں کا اور اس مسلمہ کذاب اور اس کی پوری جھوٹی جماعت کا کس انداز کے اندر تعاقب کیا. آپ نے خود ہی قانون بنایا تھا کہ اب جو بدری صحابی ہیں وہ جنگ میں نہیں جائیں گے. لیکن جب حضور کی ختم نبوت کا معاملہ آیا ارشاد فرمایا آج بدری ہو یا غیر بدری ہو, آج حضور کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے کے لیے اور مسلمہ کذاب بدبخت نے جو جھوٹا دعویٰ کر کے ایک جماعت قائم کی ہے اور اس کے پیروکار بنتے جا رہے ہیں لوگ, ان کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے صداقت کے تاجدار نے 80,000 کا لشکر بھیجا. نہیں تسی کل کہہ لینی سبحان اللہ. کتنا لشکر بھیجا جی؟ 80,000 کا لشکر بھیجا. اور 80,000 کے لشکر کے اندر بدری بھی ہیں غیر بدری بھی ہیں. خود صداقت کے تاجدار نے اس قانون کو توڑا اور 11 بدری صحابہ کرام شہید ہوئے اس جنگ کے اندر. کتنے؟ 11 بدری صحابہ کرام. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن یہ تو ہوئی نا ان کی شہادت. اور دیکھیں کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو ختم نبوت کا سلسلہ ہے یہ کتنا حساس معاملہ اور اس کے اندر مسلمانوں کو کس قدر جذبات میں ہونا چاہیے. یہ درس صداقت کے تاجدار نے دیا ہے. آپ نے 80,000 کا لشکر بھیجا اس سے جنگ کرنے کے لیے اور اس کے اندر کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے جی؟ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اس جنگ کے اندر. لوگ کہتے نہیں مولویہ دھرنا کیوں دیتا اسلام آباد, مولویہ نے احتجاجی ریلی کیوں دیتی. میں کیا صداقت کے تاجدار کو پوچھو انہوں نے 80,000 کا لشکر کیوں بھیجا؟ 80,000 کا لشکر بھیجا صداقت کے تاجدار نے اور 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. یہ گزشتہ جتنی بھی دیگر جنگیں ہوئی اس کے اندر قریباً جتنے صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا یہ 259 صحابہ کرام ساری جنگوں کے اندر شہادتیں ہوئی. لیکن حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر جب ڈاکہ ڈالا گیا تو ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا. کتنے صحابہ کرام نے؟ 1200 صحابہ کرام نے. اور ان 1200 صحابہ کرام کے اندر 700 حافظ قرآن اور قاری قرآن صحابہ کرام تھے. لوگوں کو حضور کی ختم نبوت کا معاملہ سمجھ ہی نہیں آتا. یہ قادیانی بدبخت وہ مسلمہ کذاب سے چلے آ رہے ہیں اور یہ چلتے رہیں گے قیامت تک, یہ جھوٹے دعوے کرتے رہیں گے. لیکن اہل ایمان ان کا تعاقب کرتے رہیں گے. اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ بدبخت, تو نے اتنا کھیل کھیلا اہل ایمان کے ایمانوں کو تم نے مجروح کیا اور اہل اسلام کے جذبات کو تم نے مجروح کیا. اور تو نے ان بدبختوں کو کیا 1973 کے آئین کے اندر ان کو کافر نہیں ڈکلیئر کیا گیا تھا جی. یہ کافر تو ویسے قرآن کی نص سے میں نے آپ کے سامنے آیات قرآنیہ بھی پیش کی, احادیث نبویہ بھی پیش کی. ان کا مرتد ہونا تو ہم نے قرآن سے ثابت کیا, ان کا مرتد ہونا تو ہم نے احادیث نبویہ سے ثابت کیا. لیکن آئین پاکستان کے اندر بھی 1973 کے اندر انہیں کافر قرار دے دیا گیا. اور اس میں سلام عقیدت ہے علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہ آپ کے اصرار کے اوپر بھٹو صاحب نے جب دستخط کیے اس بدبختوں کے کافر ہونے پہ, قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے اوپر, اس وقت ان کے الفاظ یہ تھے کہ علامہ میں اپنی موت کے اوپر دستخط کر رہا ہوں, میں اپنی موت کے اوپر دستخط کر رہا ہوں. اور کس انداز میں علامہ شاہ احمد نورانی قائد اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ تھوڑا برداشت کریں, ٹائم جا رہا ہے, میں اختتام کی جانب بڑھ رہا ہوں. آپ نے سوال کیا, مختلف دلیلیں تو پیش کی آپ نے, خیر کوئی دلیل قبول نہ ہوئی, لیکن بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. آپ نے بھٹو صاحب سے یہ ارشاد فرمایا علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر ہیں, آپ کہیں باہر چلے جاتے ہیں, کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں یا کچھ دیر کے لیے یہاں اس کرسی سے جدائی اختیار کر لیتے ہیں اور آپ آتے ہیں واپس, آپ اس کرسی کے اوپر کسی اور شخص کو اپنی جگہ بیٹھا دیکھتے ہیں, آپ کو اس کے متعلق رویہ کیا؟
اس کے اوپر بھٹو صاحب نے کہا جی علامہ میں تو اس کی گردن اتار کے رکھ دوں گا کہ میری کرسی کے اوپر اس نے بیٹھنے کی جسارت کیسے کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا تعجب ہے کہ آپ کی کرسی کے اوپر، وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر اگر کوئی دوسرا بیٹھ جائے تو اس کی گردن اتاری جا سکتی ہے، تو حضور تاجدار ختمی مرتبت جب آخری نبی ہے تاجدار ختمی مرتبت امام الانبیاء کے موجودگی میں قیامت تک حضور کی ختم نبوت کا یہ سلسلہ یہ قیامت تک جاری ہے، اس کے بعد بھی جاری رہے گا، معاشر کے میدان تک جاری رہے گا، جنت تک جاری رہے گا۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر کوئی بیٹھے تو اس کے ساتھ یہ انجام ہوگا، تو حضور کی ختم نبوت کی کرسی کے اوپر کوئی اور مکان آ کے بیٹھے۔ بس اتنی بات کہنی تھی۔ آپ نے کہا علامہ پینسل اور کاغذ لے کے اسی وقت ان بدبخت 1973 کے قانون میں، اور اس کے اوپر علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھٹو صاحب کے اس عمل کے اوپر، یہ جو انہوں نے عمل کیا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا، میرا ایمان اور وجدان یہ کہتا ہے، علامہ شاہ احمد نورانی قائد اہل سنت فرمایا کرتے تھے کہ بھٹو صاحب کے اس عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ قبر کے اوپر بھی رحمتوں کا نزول کرتا ہوگا، اور اس عمل کی وجہ سے آپ کی بخشش حتمی ہو چکی ہے، آپ کی مغفرت حتمی ہو چکی ہے۔ اس سلسلہ میں یہ میرا ایمان اور وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ حضور کے گستاخوں کو، ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ آئین پاکستان میں نہ صرف قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، بلکہ یہ بھی بات، یہ آئین کے اندر یہ نکات شامل ہیں، یہ شکیں شامل ہیں کہ یہ بدبخت اپنے عبادت خار کو، جو عبادت گاہ کو کبھی مسجد، سارے بولو، اپنی عبادت کو کوئی قادیانی بدبخت مسجد کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ اپنی مسجد کے اندر اذان بھی نہیں دے سکتا، اپنی مسجد کے اوپر مینارے یا اپنی مسجد کے اندر محراب ہرگز نہیں بنا سکتا، کسی قسم کے بھی شعائر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتا، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا، اپنے مذہب کو اسلام بھی نہیں کہہ سکتا، اور اپنے مذہب کی علل اعلان یہ آزادانہ طور کے اوپر اشاعت بھی نہیں کر سکتا۔ اور میں پوچھنا چاہتا فائز عیسیٰ کو، چیف جسٹس کو، تینوں اتنے بھی آئین پاکستان کا نہیں پتا سی یا پھر بھی کیا ہے؟ حرام خورا بدبخت لانتی، اتنے بڑے، تو نے اتنا بڑا کھیل کیا، تمہیں بہت قادیانی پیارے ہیں تو یا ان کو گھر لے کے جاؤ یا خود ان کے گھر چلے جاؤ۔ امت مسلمہ کے ساتھ اتنا کھیل اور حضور کی ختم نبوت کے ساتھ یہ غداری اہل ایمان ہرگز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کے یہ علل اعلان اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تو بچے جی کہ جب حضور کی ختم نبوت کے ساتھ علل اعلان یہ غداریاں کی، کوئی قادیانی بدبخت تھا یا ان کا پیروکار تھا یا ان کے ٹکڑے کھانے والا کوئی بدبخت تھا، اس وقت مسلمانوں نے علل اعلان اس کی مذمت بھی کی تھی، اور جب ہماری حضور ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالہ سے ہماری ایک جان کیا کروڑ جہانے بھی ہوں، ہم حضور کی ختم نبوت پہ قربان کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کے اس بدبخت کے اس فیصلے کی آپ مذمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اے ریکارڈ کرو جی یہ سلسلہ، سارے ہاتھ چکے، یہ قاضی فائز عیسیٰ بدبخت چیف جسٹس آف پاکستان لانتی، اس بدبخت کے اس فیصلے کی ہم پر پور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ فوراً واپس لیا جائے کہ تو نے جو ان کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنے اس مذہب کی اشاعت بھی کر سکتے ہیں، اور قرآن کی تفسیر صغیر کے نام سے ان کو چھاپنے کی تو نے علل اعلان ان کو اجازت دی، یہ اہل ایمان اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، کرتے ہو نا مذمت؟ اور تھوڑے ہاتھ تلے نہیں اونچے کرو ایمانوں، ہم اس سلسلہ کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ بات کہتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکتا ہے فی الفور اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ اٹھاؤ ہاتھ نعرہ لگاؤ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ کہ جب حضور کے نام پہ، حضور کی ناموس پہ، حضور کی ختم نبوت کے اوپر گردن کٹوانے کا بھی معاملہ پیش آیا تو اپنی گردن لیے تیار ہو؟ کون حضور کی ختم نبوت کے اوپر اپنی گردن کٹوانے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے؟ ذرا اپنی زیارت کرواؤ۔
تاجدار ختم نبوت. اتنی ڈلی آواز نہیں، انہا حرامیاں کو اسی جواب دینا. اور یہ اگر میرا حرامی کا لفظ کسی کو غیر مناسب لگ رہا ہے، جاؤ گھر میں قرآن اٹھاؤ، 29واں سپارہ سورہ قلم اٹھاؤ. رب نے ارشاد فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، محبوب جو تیرا گستاخ ہے وہ اپنے باپ کا نہیں ہے، وہ حرام زادہ ہے. وہ کیا ہے؟ اب جسے ممبر رسول کے اوپر یہ لہجہ برداشت نہیں ہوتا، وہ رب نے جو گستاخ رسول کو حرامی قرار دیا ہے، پھر وہ آداب رب کو بھی سکھائے گا. بتاؤ حضور کا گستاخ کون ہے؟ حرام زادہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خالق کائنات کہہ رہا. قرآن کی نص ہے، سورہ قلم ہے، 29واں سپارہ جا کے کھول کے ترجمہ اور تفسیر زیارت کر لینا. تاجدار ختم نبوت. تھوڑے ہاتھ چکے کرو یار، آج ایمان تازہ ہو جائے. میں یقین کروں کہ اگر میرے پاس میں ہو تو بس میرے پاس الفاظ نہیں کہ ان کے ساتھ ہم کیا کریں، لیکن جو ہمارے پاس میں ہے وہ تو ہم کر کے دکھائیں گے. ہاتھ اٹھا کے جیسے ہاتھ بلند ہو، آپ کہیں کہ ہم نے مرنا بھی حضور کی ختم نبوت کے لیے ہے، ہم نے جینا بھی حضور کی ختم نبوت کے لیے ہے. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. گستاخ نبی کی ایک صدا، گستاخ نبی کی ایک صدا، گستاخ نبی کی ایک صدا. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. جوانیاں لٹائیں گے عظمت رسول پر، جوانیاں لٹائیں گے، ہم گردنیں کٹائیں گے، گردنیں کٹائیں گے. تاجدار ختم نبوت. بدبختوں اور ان کے پیروکاروں، جب تک بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بھی غیرت مند غلام زندہ ہے، تمہیں چین کی نیند سونے ہم نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہرگز تمہیں چین کی نیند سونے نہیں دیں گے. جہاں سے کوئی بدبخت آواز اٹھانے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ ہم اس کی زبان کاٹ کے رکھیں گے. جس کا ہاتھ اٹھے گا ہم اس کا ہاتھ کاٹ کے رکھیں گے. اور ہم نے ایک ہی سبق یاد کیا ہے جو امام الانبیاء نے ہمیں یاد کروایا ہے اور مولا علی نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے. وہ یہ ہے من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، سب نبیًا، سب نبیًا. نبی کی ایک سلام. اہل ایمان، اللہ تعالیٰ آپ کے ان جذبات کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ حضور تاجدار ختم مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت، ناموز رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہرے داری کرتے ہمیں زندہ رکھے. انہی خوبصورت جذبات کے اوپر ہمیں موت نصیب فرمائے اور اسی جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشر کے میدان میں حضور تاجدار ختم مرتبت کے جھنڈے تلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے اٹھائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ آپ کو جزائے خیر سے